معزز ناظرین، آج میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے قرآن پاک کی پہلی سورت، اولین سورت، بہت خوبصورت سورت سورہ فاتحہ کی کے فضائل اور اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کروں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے پہلا سپارہ الف لام میم کے آغاز میں، یعنی پہلا سپارہ شروع ہونے سے پہلے ہی سورہ فاتحہ کو تحریر کر کے درج کر کے اس کی اہمیت کا اظہار کر دیا ہے۔ حاضرین، اس کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یہ پانچوں فرض نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم تعوذ، تسمیہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک جب پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، یہی سورہ فاتحہ ان پانچ نمازوں کے علاوہ نماز عیدین، چاشت کی نماز، نماز تہجد اور یہاں تک کہ جب ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں تو ہماری نماز جنازہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ ان تمام باتوں سے، ان نمازوں کی ذکر سے اندازہ لگا لیجیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی فضیلتیں اور اس کے کتنے فوائد ہیں۔ اور تو اور جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے پیارے، ہمارے دل میں رہنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کی بخشش کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی قبر پر حاضری دیتے وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے جب ہم ختم بٹھاتے ہیں قرآن پاک کا تو ان کی بخشش کے لیے بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ اخلاص کی بھی اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ لیکن سورہ اخلاص پر بات کرنے سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل موجود ہیں جو علماء کرام نے تفاسیر میں بیان کیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں شکر ادا کرتا ہوں تمام جہانوں کے پالنے والے کا۔ رب کے معنی ہے پالنے والا۔ جو آخری 3 آیات ہیں ان میں دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور دیکھا جائے تو پہلی 3 اور آخری 3 آیات کے درمیان جو 7ویں آیات ہے وہ اس میں ان دونوں چیزوں کا مشترکہ طور پر پہلو موجود ہے، یعنی کچھ حمد و ثنا کا اور کچھ دعا اور گزارش کا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ رب العزت جب خود ارشاد فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا اس کو دیا جائے گا، تو پھر ہم کیوں کنجوسی کرتے ہیں دعا مانگنے کے لیے؟ حاضرین مجلس
اور معزز ناظرین، آئیے آج اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرنے کے دوران اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے یہ بات دھیان میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے خالق سے گفتگو کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہمیں سن رہا ہے، ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہم اس سے جو بھی دعا مانگیں گے نماز کے بعد بھی اور روزمرہ زندگی میں بھی، وہ ہماری دعائیں یقیناً قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے معاملات کے لیے، جائز ضرورتوں کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا، التجا کا، گزارش کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جب انسان کہتا ہے الحمدللہ کی تلاوت کے دوران، اس کو پڑھنے کے دوران اہدنا الصراط المستقیم، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ سورہ فاتحہ کی نظیر یعنی اس کی کوئی مثال نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل موجود ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگا ہوں، آپ بھی چاہیں تو سچے دل سے میرے ساتھ اس تلاوت میں شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کی برکت کے عوض ہم تمام مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ہماری تمام حاجات جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور سہولتیں پیدا کرنے کے لیے مانگی جائے، انہیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی فضیلت سے ہم تمام وہ مسلمان دوست جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں بطور خاص ان کی بخشش کا وسیلہ بنے یہ آئے، اور ہماری اس تلاوت کے طفیل ان کی روح کو سکون نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سب کا شکریہ۔